کہ جو سلطنت عثمانیہ نے مسجد نبوی کی تعمیر کی، یہ ایک بڑا جو ہے وہ خوبصورت پہلو ہے جو بہت کم لوگوں کو معلوم ہے. یہ آپ ایسا ٹاپک چھیڑ رہے ہیں، یہ مختصر ٹاپک نہیں ہے. کم از کم میں نے 2 یا 3 جمعے اس کے اوپر جو ہے نا پڑھائے ہیں. مختصر یہ سمجھیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے نا، صحیح، حضور نے سب سے پہلے مسجد بنائی. بالکل. مسجد کی سنگ بنیاد جو ہے نا، مسجد نبوی جو ہے، حضور نے پہلی اینٹ خود اپنے دستے مبارک سے رکھی. سبحان اللہ. پھر صدیق اکبر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، پھر سب نے باری باری اسی ترتیب سے جیسے میں نے نام لی. کیا بات ہے. حضور نے بنیاد رکھی، پھر مختلف ادوار میں اس میں توسیعات ہوتی گئیں. صحیح ہے. لیکن مزے کی بات بتاؤں آپ کو میں کہ جو معاملہ ترکوں نے کیا نا، اس کی مثال اس عقیدت کی حیرت زدہ اور عاشقانہ انداز سے جو تعمیرات کی نا ترکوں نے، سلطنت عثمانیہ کے لوگوں نے، پوری اسلامک ہسٹری میں اس کی مثال نہیں ملتی. انتہا کر دی. کیا بات ہے. جو اس وقت کے سلطان تھے انہوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ مسجد نبوی کی تعمیرات ہونی چاہیے دوبارہ سے اثر نو. تو مسجد نبوی کے لیے انہوں نے اعلان کیا پوری سلطنت میں کہ مسجد نبوی کی تعمیر کرنے جا رہے ہیں. تو پوری سلطنت میں جو بھی ماہر لوگ ہیں تعمیرات کے کسی بھی فیلڈ سے، کوئی کنسٹرکشن اچھی جانتا ہو، کوئی خطاط اچھا ہو، کوئی لکھاری اچھا ہو، کوئی نقش و نگار اچھے بنا سکتا ہو، جب یہ اعلان ہوا تو پوری سلطنت سے لوگ وہاں پر جمع ہو گئے. کیا بات ہے. لیکن وہ سمجھتے تھے کہ ابھی تعمیرات شروع کرنی ہے. سلطان نے کہا یہ مسجد نبوی کی تعمیر ہے، کیا بات. ایسے نہیں شروع ہوگی. اس نے کہا آپ نے سب سے ذہین بچہ یا سب سے ذہین شاگرد جو چھوٹا ہو اس کو لے کر آ جائیں استنبول. یہ جو استنبول ہے پہلے اس کو قسطنطنیہ کہا جاتا تھا سلطنت عثمانیہ کے دور میں، پھر اسلام بول بھی کہتے تھے. یہ اسلام بول سے استنبول ہوتا چلا گیا. صحیح. اس کے قریب ہی ایک نیا شہر آباد کیا گیا. اچھا جی. اب نیا شہر جب آباد ہوا نا تو سلطان وقت تھا، اس نے کہہ دیا کہ بھئی اپنا جو سب سے چھوٹا بچہ ہے یا سب سے ذہین شاگرد ہے یا ذہین بچہ ہے اس کو اس شہر میں لا کے آباد کر دو. کچھ ذمہ داریاں ہم لیتے ہیں، کچھ ذمہ داریاں آپ نے لینی ہیں. صحیح. آپ نے جو ہے اپنا جو فن ہے، اپنی مہارت ہے، وہ اس بچے کو سکھا دو. صحیح. اور ہمارا کام ہے اس بچے کو حافظ قرآن بنانا اور شاہ سوار بنانا، گھڑ سواری سکھانا. تو کچھ چیزیں کفالت پوری حکومت نے کرنی تھی، سکھانا مزدور نے اپنے بچوں کو، شاگردوں کو تھا، اور ساتھ میں حافظ قرآن اور گھڑ سواری حکومت نے سکھانی تھی. ٹھیک ہے. 20 سال تک یہ معاملہ ان کی کفالت کا چلتا رہا اور انہیں یہ جو فن ہے وہ سیکھتے رہے وہ بچے. 20 سال تک نئے شہر آباد کیا گیا اور اس میں ان کی کفالت کی گئی اور وہیں پر ہی ان کی ٹریننگ کی گئی. جی. اب 20 سال کے بعد 500 ایسے افراد تیار ہوئے جنہوں نے مسجد نبوی کو تعمیر کرنا تھا. کیا بات ہے. میں آپ کو یہ جو ترکوں کی عشق کی لازوال کہانی ہے نا، اسٹوری ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان 20 سالوں میں ترکوں نے ایک نیا کارخانہ بھی تیار کیا. پتھروں کی نئی کانیں اور پہاڑ دریافت کیے. صحیح. اگر لکڑی کا کام کہیں کرنا چاہتے تھے مسجد نبوی کی تعمیرات پر تو انہوں نے نئے درخت لگائے. کیا بات ہے. اور نئے درخت دریافت کیے، اس لکڑی سے کام کیا گیا اور جو پہلے کبھی استعمال نہیں ہوا. سبحان اللہ. اور اس کے بعد پھر کبھی استعمال نہیں ہوا. سبحان اللہ. مسجد نبوی میں جو ہے جن چیزوں کا استعمال کیا گیا ان کو اس کے بعد خفیہ رکھا گیا تھا استعمال کے دوران کہ یہ چیز کہاں سے لائی جا رہی ہے. صحیح. اور اس کے بعد اس کو ختم کر دیا گیا. کیا بات ہے. ترکوں نے جب مسجد نبوی کی تعمیرات شروع کی نا تو ایک نیا شہر آباد کیا 12 میل کے فاصلے پر. یہ تقریباً مسجد نبوی سے 12 میل. جی. مطلب یہ کوئی 16-17 کلومیٹر یا 20 کلومیٹر کے آس پاس کا حصہ بنتا ہے. 18 کلومیٹر. جی. تو وہاں یہ طے ہوا کہ جس چیز کو بھی مسجد نبوی میں نصب کرنا ہے نا وہ تیار اس کارخانے میں ہوگی، پھر اٹھا کر لائی جائے گی
اور پھر نصب کی جائے گی. کیا بات ہے. تو اب اس کی وجہ پوچھی گئی کہ بھائی یہ کیا بات ہے کہ اتنی دور سے چیزیں، جتنی آسان آج کرین ملتی ہے یا دیگر چیزیں جو ٹرانسپورٹیشن ہے اتنی ایزی نہیں تھی. صحیح. تو انہوں نے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث مبارکہ سنائی ہوگی. کیا بات. کہ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ اگر مجھے کوئی کیل ٹھوکنے کی بھی آواز آتی تھی نا تو میں باہر نکل کے کہتی تھی کہ رسول اللہ کو اس کیل کے ٹھوکنے کی آواز سے، کیل لگانے کی آواز سے تکلیف نہ پہنچاؤ. تو ترکوں نے، سلطنت عثمانیہ کے لوگوں نے 12 میل دور جو کارخانہ بنایا نا، مجھے لگتا ہے یہ حدیث سن کے بنایا. کیا بات. امام مالک کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں. آپ کو امام مدینہ بھی کہا کرتے تھے. امام مالک فرماتے تھے کہ 40 سال تک نا میں نے مسجد نبوی میں درس حدیث دیا ہے. وہ فرماتے ہیں میں نے کبھی بھی حدیث کی کتاب کا جو ورق ہے نا، صفحہ ہے، وہ تیز آواز سے اس کو نہیں پلٹا کہ اس کی آواز پیدا نہ ہو جائے. یہ حضور کے روزے کا ادب ہے. کیا بات ہے. امام مالک نے 40 سال مدینہ مسجد نبوی میں، مدینہ منورہ میں گزارے، کبھی چپل پہن کے نہیں گھومے حضرت. ادب گاست زیر آسوا، جی از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آیت جنید و با یزیدی. ماشاء اللہ. کیا بات ہے. اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے تو اپنی کتابوں میں عام مسجد کے لیے یہ لکھا ہے کہ مسجد میں ایسے چلنا ہے کہ چلنے سے قدم کی آواز بھی پیدا نہ ہو. کیا بات. یہ تو عام مسجد کا ادب ہے، تو پھر مسجد نبوی کی کیا بات ہے. سبحان اللہ. یہاں پر میں ایک صوفیاء کا قول آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کیا کعبۃ اللہ افضل ہے یا مدینہ منورہ افضل ہے. حضور کی احادیث ہے کہ مدینہ افضل ہے، ٹھیک ہے. پھر جو کعبہ جس جگہ پر بنا ہوا ہے وہ افضل ہے یا حضور کے روضے والی جگہ جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر منور موجود ہے وہ افضل ہے. تو اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ وہ چیز، وہ جگہ، زمین کا وہ ٹکڑا جس پر حضور آرام فرمائے، وہ کعبے کی عمارت سے بھی افضل ہے. سبحان اللہ.